السلام علیکم. خالد سیف الدین 26 اگست کی کال لے کے آپ کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے آج کے سیشن پر بھی. آج کی کیا صورتحال رہی, موومنٹس کیسی تھیں, اسٹاک پرفارمنسز کیسی رہیں, اور کل کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہ اہم پوائنٹ باتیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے حساب سے اقوال زریں کا درجہ رکھتی ہیں ان ٹریڈرز کے لیے جو سیکیورلی اور میچور ٹریڈنگ کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. چلیں جناب, چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی پر. یہ بات تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے کئی زاویوں سے بولتی ہے. انڈیکس پوائنٹ صرف لیولز یا سطح دکھاتے ہیں. وہ ان کی اہمیت تو اپنی جگہ ضرور ہوتی ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی وہ لیولز جو ہیں آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ یا پینک پیدا کرتے ہیں. مگر اصل فہم وہ ہوتی ہے کہ جب انڈیکس کے لیول کو دیکھنے کے بعد آپ دوسرے زاویوں پر بھی توجہ دینے کے عادی ہوں, تب آپ کو ریئل سینٹیمنٹ سمجھ میں آتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ آج کا چارٹ ہے, اس کو غور سے دیکھیے اور کل کی کال اپنے سامنے رکھ لیجئے. کل کی کال میں کیا کہا گیا؟ سب میں پہلے تو 1,50,000 95 کے لیول کو کریٹیکل زون قرار دیا گیا کہ مارکیٹ کو اس کے اوپر تو جانا ہی جانا ہوگا. اگر چلی گئی تو ٹھیک ہے, پھر کچھ بلز پریشر کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی ایک منیمم سپورٹ لیول جو کہ ریزسٹنس تھی مگر میں نے سپورٹ قرار دیا, وہ تھی 149,960. مارکیٹ کا آغاز 1,50,000 65-95 کے پاس ہوتا ہے, جیسا کہ آپ ہائی دیکھ سکتے ہیں 1,50,079 پہ تھا. اور یہ بالکل آغاز کے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا ہم بہت سوں کو کہ یہ ہائی کب بنا, کیونکہ مارکیٹ کھلتے ہی تھوڑی ہینگ جیسی ہو جاتی ہے. تو یہ صرف جنہوں نے پروفٹ ٹیکنگ پلیس کی ہو پری اوپننگ میں, شاید ان کا مال بکا ہو یا ان کو مال ملا ہو, ورنہ کچھ نہیں ہوتا اس میں. اسی لیے پری اوپن کو میں ہمیشہ ایوائڈ کرتا ہوں, اس سے میں کوئی نتائج اخذ نہیں کرتا. اب جب پری اوپن کے بعد وہ 149,960 کے نیچے ٹریڈ ہونے لگی تو بات تو پریشانی کی ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے صبح 149,420 365 کو بھی توڑ دیا. اب یہ ایک لیول جو تھا وہ بہت اہم تھا, ٹھیک ہے جی. اور جب اس کو توڑ دیا اس نے تو پھر پورا وقت اس کے نیچے ہی نظر آئی. اگر ہم نوٹس کریں تو مارکیٹ اس کے نیچے ہی نظر آئی. مگر اس دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسٹاک پرفارم کرتے رہے باوجود انڈیکس کی گراوٹ کے. ایسا کیوں تھا؟ اگر اس کو سوچے تو سمجھ میں آئے گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند اسٹاک پرفارم کرتے ہیں اور انڈیکس اوپر ہوتا ہے اور بہت سارے اسٹاک پرفارم نہیں کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ویٹیج والے اسٹاک پرفارم کرتے ہیں تو وہ انڈیکس کو اوپر لے جاتے ہیں. اب آج جو اسٹاک پرفارم کر رہے تھے ان کا انڈیکس ویٹیج اتنا نہیں تھا, اس لیے انڈیکس تو نیچے رہا مگر ان کی پرفارمنس جاری تھی, ان کے والیوم موجود تھے, ان میں لوگوں کا اوور آل جو انٹرسٹ تھا وہ نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے جی. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. دوران سیشن میں نے آپ کو کچھ ایکیومولیشن کے اسٹاک بھی بتائے. آپ SSGC کو دیکھ لیں, آپ اس کے علاوہ اور میں نے 2-3 اسٹاک کی بات کی تھی دوران سیشن. اچھا, اس کے بعد پھر جب مارکیٹ نیچے آئی, لو بنایا, لو بھی بناتی ہے ایک اسٹرانگ سپورٹ لیول پہ, اور اس لیول پہ سپورٹ بنانے کے بعد مارکیٹ جو ہے بیک لیش لیتی ہے. بیک لیش سے مطلب ایک باؤنس لیتی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ چاہے مارکیٹ نیچے جائے یا اوپر جائے اس طرح کے باؤنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ باؤنس بھی نظر آیا, اور اس باؤنس میں اس کی کوشش یہ تھی کہ اگر آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہوں تو میں نے وہ دائرے لگا کے بتایا ہے کہ 2 دفعہ اس نے کوشش کی کہ اس جگہ کو ٹیسٹ کرے. ٹیسٹ تو کر لیا مگر وہاں رکی بالکل نہیں, صرف ٹیسٹ کیا اس کو. جب صرف ٹیسٹ کر کے نیچے آئی تو اس کا واضح, اور آپ لوگ یہ جانتے ہی ہیں کہ جب سپورٹ لیول ٹوٹ کے پرائس ویلیو نیچے آ جاتی ہے تو واپسی پہ وہی سپورٹ لیول جو ہوتا ہے
وہ ریزسٹنس کا کام دیتا ہے. تو بیسیکلی اس کا وہاں جانا اور وہاں پہ ریزسٹنس لینا اسی بات کو ثابت کرتا ہے. پھر وہاں جانے کے بعد دوبارہ نیچے آ گئی, اور مڈ ڈے کال میں ہم یہ اپڈیٹ کر چکے تھے کہ مارکیٹ کو کم سے کم اس ایریا کے اوپر رہنا پڑے گا اگر تو مارکیٹ کو پرفارم کرنا ہے. بصورت دیگر مارکیٹ نیچے ہی ہے, مگر ان تمام اس کے باوجود ہم آپ کو ایکیومولیشن کی کال بھی دے رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ ریپلیسنگ اسٹاک بہت ضروری ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ اس حالات میں بھی, میں ایسے پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں جن میں آج کی گراوٹ کے باوجود, جو کہ تقریباً 677 پوائنٹ کی ہے, اس کے باوجود بھی ان پورٹ فولیو پہ اثر نہیں پڑا. اس کی صرف اور صرف وجہ ریپلیسنگ اسٹاک ہے اور ٹائملی ایگزٹ اور انٹریز ہے. تو یہ تو تھی اوور آل صورتحال. میجر سپورٹ 148 740 کی بھی کام کرتی ہوئی نظر آئی. اب چلتے ہیں امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز کی جانب. تو جناب وہی لیول 148 740 کا اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے, اگر مارکیٹ کل اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے آغاز کے ساتھ ہی, ایٹ لیسٹ پری اوپن کے بعد 10 بجے کے بعد, تو پھر مارکیٹ میں گراوٹ ہی رہے گی, ایگزاسشن ہی رہے گی, والیوم بھی کم ہوگا. اور اس کے بعد ایک لیول ہے 148 155 کا. اس کو توڑنا مارکیٹ میں ایگریشن پیدا کر سکتا ہے, سیلنگ پریشر بڑھ سکتا ہے. بصورت دیگر اگر ہم بلش ریورسل کی بات کریں یا بلز کم بیک کی بات کریں, تو سب میں پہلے تو یہ موجودہ پریشر کو کم کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ 149 355 420 کا جو لیول ہے, اس کے اوپر مارکیٹ برقرار رہے. یہ آپ اس کو منیمم ریکوائرڈ لیول کہہ سکتے ہیں اگر اس پریشر کو کم ہونا ہے, ورنہ پریشر کم نہیں ہوگا. اور اگر مارکیٹ کو میں آپ کو تیزی دیکھنی ہے تو وہی لیول ہے 150 065 کا. ٹھیک ہے جی. تو اگر 150 065 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بلز کم بیک بھی دیکھ لیں گے آپ, پھر آپ کو ایفرٹ کرتی نظر آئے گی. اب آج کی ایگزاسشن کے باوجود, جس طرح میں نے کہا, سلیکٹیو اسٹاک پرفارم بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کی. اب آج کا جو میرا پوائنٹ ہے, جو اینالسٹ بریفنگ میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے انڈیکس کا ریڈ ہونا, مطلب لال فگرز اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ قطعی طور پہ بری مارکیٹ کی علامت نہیں ہوتا کہ جیسے انڈیکس لال ہوا تو آپ کہیں کہ مارکیٹ بیڈ ہو گئی. کیونکہ اس پر میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں بہت سارے اسٹاک کے پروگرام ٹی وی پہ آتے تھے دوران سیشن. تو دوران سیشن ایک ٹی وی پروگرام آ رہا تھا, وہ مجھے نام اس کا بھی یاد نہیں آ رہا, جیو پہ آتا تھا. تو اس میں وہ صاحب جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کھڑے ہو کے جو ہے اپنے تجزیات بیان کرتے تھے کہ انویسٹرز میں دباؤ رہا, فلاں رہا. اس دن کیا ہوا, بی او پی کا رزلٹ آ گیا. اچھا, بی او پی کا وہ رزلٹ تھا فرسٹ کوارٹر رزلٹ. تو یہ سیکھنے کی بات ہے, اس لیے میں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ یہ بات کر رہا ہوں. وہ فرسٹ کوارٹر رزلٹ تھا بی او پی کا, اور اس زمانے میں سوائے ایم سی بی کے تمام بینک جو ہیں صرف اور صرف اپنی اینول کلوزنگ پر ہی کچھ پے آؤٹ دیا کرتے تھے. ایک ایم سی بی تھا جو ہر کوارٹر پہ کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا. تو بی او پی کا رزلٹ آ گیا فرسٹ کوارٹر, اور اس نے جو ہے کچھ رائٹ شیئر دے دیے. میرے خیال میں, مجھے یاد تو نہیں ہے کتنے رائٹ شیئر تھے, تھوڑے بہت رائٹ شیئر دے دیے. اچھا, وہ رائٹ شیئر جب دیے تو نہ صرف یہ کہ بی او پی میں بھی سیلنگ آ گئی, اور وہاں پر انہوں نے تجزیہ کیا اس کا کہ جی مارکیٹ جو ہے نے آج دباؤ لے لیا کیونکہ بی او پی کا رزلٹ اچھا نہیں آیا اور ایسا ہو گیا. حالانکہ بی او پی کوارٹر پہ پے آؤٹ دیتا ہی نہیں تھا, تو وہ تو بونس پے آؤٹ تھا جو اس نے رائٹ شیئر دے دیے. نمبر 1. نمبر 2, مارکیٹ مشکل سے 5-10 پوائنٹ نیگیٹو بند ہوئی لال رنگ میں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ مارکیٹ جو دباؤ میں بند ہو گئی. اب یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہ مارکیٹ کی سمجھ ہے, نہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے عادی ہیں. بس بول دینا ہے, کہہ دینا ہے, کہہ دیا. تو یہ بات یہاں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف لال ہو جانا مارکیٹ کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. مارکیٹ کے اندر حکمت عملیوں کو تبدیل کرنا
یہ تمام فیصلے کرنا کہ ان حالات میں کون سا کام کیا جائے. اب بار بار دہرائے جا رہا ہوں ریپلیسنگ اسٹاک, سیکٹر بائی سیکٹر پرفارمنس چلی رہی ہے, اسٹاک چینج ہو رہے ہیں. اور آج ابھی آپ نے دیکھ لیا, میں نے گفتگو میں کہا کہ مارکیٹ میں وہ اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں جو انڈیکس پہ اثر انداز نہیں ہوتے. جب وہ انڈیکس پہ اثر انداز نہیں ہوتے تو انڈیکس کیوں پلس میں بند ہو جائے گا, مگر پرفارمنس تو جا رہی ہے نا. اسٹاک کیپ بھی کر رہے ہیں, 2.5-4% اوپر بھی گئے آج کی مارکیٹ میں. تو یہ تو ہماری غلطی ہوئی نا اگر ہم نے کوئی ریپلیسنگ اسٹاک میں اسمارٹ موو نہیں بنائی ہو. تو لہذا صرف لال ہونا یہ ایک سگنل ہے, ٹھیک ہے نا, مگر یہ پورا کوئی جملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طرح بیان کریں کہ مارکیٹ لال ہو گئی تو ہم اس کو کہہ دیں کہ جی مارکیٹ میں مندی ہو گئی. یہ پورا جملہ اس طرح نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے جی. تو اگر جو آدمی وقت پہ ایگزٹ کرنا اور اچھی سلیکشن اور کس طرح حکمت عملی مارکیٹ کے ساتھ تبدیل کرنی ہے ان کو سیکھ لیتا ہے تو پھر میرے خیال میں مارکیٹ کی اونچ نیچ سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر کریکشن سے پہلے مارکیٹ ایگزاسٹ کرتی ہے اسی طرح کی, ابھی کریکشن فیز میں تو انٹر نہیں ہوئی مارکیٹ, ٹھیک ہے نا. مگر اگر میں نے ابھی ویکینڈ پہ بتایا تھا آپ کو ہائی لائٹ کر کے کہ مارکیٹ نے پچھلے دنوں میں 2-3 سیشن ایسے لیے ہیں جس میں اپنے آپ کو بریتھ کیا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ بریتھ کر رہی ہو. جب کریکشنل فیز میں آئے گی تو آ جائے گی, اس وقت وہ لیول بھی بتا دیا جائے گا. جیسے آج 148-155 کی جو بات کی گئی ہے کہ 148-155 کے نیچے انٹینسیفائی ہوگا, ایگریشن ہوگا, تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی. تو ہم وہاں تک تو نہیں کھڑے رہیں گے نا مارکیٹ میں. تو یہ تمام چیزیں سمجھیں, سیکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں گے. شاید ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہوگی, مگر بہرحال مقصد آپ کو سمجھانا تھا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی, پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پھر کمنٹ آپ کے بتائیں گے اور کتنا آپ اس کو لائک کرتے ہیں. اور اگر لگتا ہے کہ میری گفتگو کسی بھی انویسٹر یا ٹریڈر کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کی ٹریڈنگ میں, اس صورت میں آپ اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے. مجھے صرف شیئرنگ ایسی نہیں چاہیے کہ اگر میں آپ کو مطمئن نہ کر سکوں تو پھر آپ کسی کو ریکمینڈ کریں. میری ویڈیو کو صرف اس وقت ریکمینڈ کیا جائے جب آپ کو لگے کہ یہ بہتر ہے, آپ اس کو پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ویڈیو واقعی کام کرتی ہے مارکیٹ میں, تب شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے پاس صحیح انفارمیشن جائے, الٹی سیدھی انفارمیشن بالکل نہ جائے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.